الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آج کا میرا عنوان شان عثمان ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو یہ اعزاز نہیں حاصل کہ کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں یک بعد دیگر کسی کے نکاح میں آئی ہوں، لیکن یہ مقام حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیٹی جس کا نام رقیہ ہے وہ آپ کے نکاح میں آئی، اور ان کے وفات کے بعد آپ کی دوسری بیٹی جس کو دنیا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آئی۔ جب وہ بھی وفات پا گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، یہ تو میری دو بیٹیاں تھی، اگر اس سے اور بھی میری بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اور روایت طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53 پر روایت موجود ہے۔ اس سے آگے چلیے، آپ کو اللہ رب العزت نے حیا اور سخاوت کا پیکر بنا کر بھیجا۔ حیا ایسی کہ مسلم شریف کی روایت کہتی ہے، اشد امتی حیاء عثمان، یہ ان کا مصداق بنتے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، صحابہ آتے رہے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے لیکن پنڈلی نہیں چھپائی۔ جب صحابہ آتے رہے، چادر اوپر نہیں اوڑی، لیکن جب عثمان آتے ہیں انہوں نے اپنی پنڈلی کو چھپا لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، صحابہ ہم آتے رہے، آپ نے پنڈلی نہیں چھپائی، لیکن جب عثمان تشریف لائے آپ نے پنڈلی چھپا لی۔ فرمایا، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، آپ کو سخاوت کا پیکر بنا کر بھیجا۔ اٹھائیے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 63 پر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلمانوں کو کنویں کی ضرورت ہے۔ جس مرد کلندر نے 20,000 دینار کے مقابلے میں کنواں خرید کے دیا، اس ہستی کو عثمان کہتے ہیں۔ اور جب غزوہ تبوک کے موقع پر مال کی ضرورت پڑی اور جس مرد کلندر نے 1000 دینار میرے نبی کے قدموں پر نشاور کیے، اس ہستی کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ اور جب اونٹوں کی ضرورت پڑی، 950 اونٹ نبی کے قدموں پر جس مرد کلندر نے نشاور کیے، اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جب گھوڑوں کی ضرورت پڑی، جس مرد کلندر نے 50 گھوڑے میرے نبی کے قدموں پر نشاور کیے، اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، سب سے بڑا احسان جو اس امت پر عثمان غنی نے کیا، آپ کے دور خلافت میں جب اختلاف بڑھنے لگا، مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا جانے لگا، اختلاف کا اندیشہ ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق افسوارہ نقصہ لے کر اس کی کاپیاں کروا کر پورے اسلام میں تقسیم کروائی ہے۔ آپ ہی کے دور حکومت میں سب سے پہلے اگر پیری پیرا بنایا گیا وہ آپ ہی کے دور حکومت میں بنایا گیا۔ اٹھائیے الکامل فی التاریخ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 71 پر روایت موجود ہے۔ اس سے آگے چلیے، آپ ہی کا دور خلافت ہے، 12 سال آپ کا دور خلافت رہا۔ 12 سال کے اندر یہ فتوحات کا دور ہے۔ القصہ مختصر یوں ہے کہ قرض سے لے کر خراسان تک آپ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا لہرایا، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ فتوحات کا دور ہے۔ اور انہی کے دور خلافت کے اندر جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا، 18 ذی الحجہ کو سن 35 ہجری کو جب ظالموں نے محاصرہ کیا،
باقیوں نے محاصرہ کیا. آپ روزے کی حالت کے اندر ارے مدینہ کے اندر موجود ہے, اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے ظالموں نے حملہ کر دیا, اور خون کا قطرہ جس لفظ پر سب سے پہلے جا کر گرا وہ لفظ کون سا تھا؟ اٹھائیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 110 پہ روایت موجود ہے. وہ لفظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تھا. بس آخر میں اتنا کہوں گا. اب دیکھیے مسند احمد کی روایت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 51 پر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان آپ کو اللہ خلافت کی قمیص پہنائے گا. اللہ نے 12 سال خلافت کی قمیص پہنائی. اللہ نے نبی نے فرمایا کچھ لوگ کچھ منافقین آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, سازش کریں گے. آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی, پروپیگنڈا ہو تب بھی نہیں چھوڑنی, سازش ہو تب بھی نہیں چھوڑنی. اب اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آپ کو خلافت ملے گی. جب خلافت ملے گی آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا, آپ کو شہید کیا جائے گا. اگر آپ کو خلافت ملنی تھی اللہ کی نبی کی پیشن گوئی کی وجہ سے آپ نے شہید ہونا تھا, اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کی وجہ سے اگر آپ کو خلافت نہ ملتی آپ شہید نہ ہوتے تو اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کبھی سچی ثابت نہ ہوتی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.